بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاسب سوم کتاب البیع سبق نمبر 130 گفتگو تھی عوضین کی شرائط میں سے چھٹی شرط العلم بقدر المسمن کہ مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے کیلن او وزنن اور مشاہدتاً۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس کا تعلق مشاہدتاً کے ساتھ ہے کہ مسمن بالآخر بصورت مشاہدہ معلوم ہونی چاہیے اگر وہ مشاہدات میں سے ہے۔ پھر مشاہدہ دو قسم کے، ایک مرتبہ ابھی دیکھا ہے اور اس کی بیع و شراء ہو رہی ہے، اور ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا اب بیع و شراء کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کی گفتگو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مثلا ایک عین کو زمانے سابق میں اس نے دیکھا تھا آج سے پہلے مثلا 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، تو پھر اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر عادتاً یہ چیز ایسی ہے کہ جو اپنی صفات سابقہ سے تبدیل ہو جاتی ہے، دوسری صفات میں مبدل ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں یہ عین اب مجہول ہے متباعی عین کے نزدیک۔ مثلا حیوان، اب حیوان 1.5 مہینے پہلے دیکھا تھا تو اب پتہ نہیں وہ زیادہ موٹا ہو چکا ہے یا اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے، تو چونکہ یہ قابل ہے زیادتی اور نقصان کے، لذا فرماتے ہیں اس کی بیع صحیح نہیں ہے مگر ایسی صفات ذکر کیے جائیں کہ جس کی بنیاد پہ بیع غائب صحیح ہو۔ یہ قسم اول ہے۔ قسم دوم یہ ہے کہ عادتاً یہ اپنی اس پہ باقی رہتی ہے، یہ اپنی اسی حالت سابقہ پہ باقی رہتی ہے۔ مثلا ایک گھر خریدا تھا، ایک گھر کو دیکھ آئے تھے اور اب 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد اس پہ عقد کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ صحیح ہے۔ قسم سوم یہ ہے کہ دونوں احتمال ہیں، ممکن اس کے اندر تبدیلی آ جائے، ممکن ہے تبدیلی نہ آئے، تو فرماتے پھر بھی بیع صحیح ہے۔ کیوں؟ فرماتے اسی سابقہ تغیر پہ بنیاد رکھتے ہوئے، اور یہ کہ سابقہ حالت پہ بنیاد رکھتے ہوئے، اور یہ کہ شک کریں کہ تبدیلی ہوئی ہے یہ تبدیلی نہیں ہوئی، تو اصل یہ ہے کہ تبدیلی نہیں ہوئی، اصل موضوعی، اور اسی بنیاد پہ عقد کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی گفتگو ہے۔ فرماتے ہیں مسئلہ اذا شاہد عینا فی زمان سابق علی العقد علیہا، اگر عین کو دیکھا ہو ایسے زمانے سے کہ جو عقد سے پہلے ہے، تو اس کی چند صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 قسم اول فإن اقتضت العادة تغیر عن صفات السابقہ الی غیرہ، اگر عادتاً اس کے اندر ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ سابقہ صفات سے مبدل ہو جاتی ہے ایسے غیر کی طرف کہ المجہول گویا وہ عین مجہول بن چکی ہے عند المتباعین متباعین کے نزدیک، تو فرماتے فلا یصح البیع، تو فرماتے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال پیش کی تھی کس کی؟ حیوان کی۔ حیوان کو 2 مہینے 1.5 مہینہ پہلے دیکھا تھا اور اب اس پہ کیا ہے بیع و شراء کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں جائز نہیں، البتہ الا بذکر صفات تصح بیع الغائب، مگر ایسی صفات کے ذکر کے ساتھ کہ جس کی بنیاد پہ غیب کی بیع صحیح ہو۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ فرماتے لأن الرؤیا القدیمہ غیر نافیہ، کیونکہ وہ جو سابقہ رویت ہے فرماتے ہیں وہ نفعمند نہیں، ممکن ہے مبیع چینج ہو چکی ہو، تبدیل ہو چکی ہو۔ یہ قسم اول ہوگی۔ وَإِنْ اقتضت العادة بقاؤها علیہا، اگر عادتاً وہ ایسی عین ہے کہ اپنی اسی حالت سابقہ پہ باقی رہ جاتی ہے، تو فلا اشکال فی الصحہ، تو فرماتے ہیں اس کی صحت میں کوئی اشکال نہیں، ولا خلاف، اور نہ اس میں علماء کا کوئی اختلاف ہے، یعنی دلیل اجماع، الا من بعض الشافعیہ، مگر بعض شافی علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بیع باطل ہے۔ 2 تیسری صورت وَإِنْ احتمل الامران، دونوں امر کا احتمال ہے، ممکن ہے تبدیلی آ چکی ہو، ممکن ہے تبدیلی نہ ہو، تو پھر فرماتے ہیں جازا الاعتماد علی اصالۃ عدم التغیر والبناء علیہا فی العقد، تو فرماتے ہیں تب اس کی بیع صحیح ہے۔ کس طرح کہ اعتماد کریں گے اصالہ عدم تغیر پہ، اصالہ استصحاب لاگو ہوگا اصل موضوعی، اور اسی پہ بنیاد رکھتے ہوئے فرماتے بیع صحیح ہے۔ فرماتے اس صورت میں تیس صورت میں فیکون نظیر اخبار البائع بالکیل والوزن، جیسے کہ پہلے ہم نے بیان کیا تھا، یہ مثل ایسے جس طرح بائع
کیل اور وزن کے بارے میں خبر دے رہا ہے، اور بیع کی خبر پہ اعتماد کر کے بیچنا جائز ہے۔ کیوں؟ لأن الأصل من الطرق التي يتعارف التعبيل عليها، کیونکہ اصل کیا اصل کہ تبدیلی نہیں آ رہی، یہ ایک ایسی اصل ہے کہ اور ایسے طرق میں سے ہے کہ جس پہ عرفاً اعتماد کیا جاتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں بلو فرضناہ فی مقام لا يمکن التعویل علیہ، اگر ایسا مورد ہے کہ جہاں پہ اس پہ اعتماد کرنا ممکن نہیں ہے، کیوں؟ لحصول عمارت علی خلافہ، کیونکہ ایسی نشانی آ چکی ہیں کہ جس کے خلاف ہے کہ حتماً اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہوگی۔ مثلا گھر تھا ساحل دریا پہ، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ کیا ہے پانی بڑھ چکا ہے، اور اکثر گھر کیا ہے وہ مثلا گر رہے ہیں، تو یہاں پہ فرماتے ہیں اب کہنا کہ گھر اسی حالت پہ باقی ہے، فرماتے ہیں یہ عادت کے خلاف ہے۔ لذا فرماتے ہیں فَإِن بَلَغَتْ قُوَّةَ الظَّنِّ، اگر یہ عمارت اور نشانی ایسی حد تک پہنچی ہے کہ انسان کا گمان قوی ہو جاتا ہے، کافی قوی ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں یلحق بالقسم الاول، تو اس کو فرماتے ہیں قسم اول کے ساتھ ملحق کریں گے اور کہیں گے کہ بیع اس کی صحیح نہیں ہے۔ قسم اول کیا تھی؟ ہوا ما اقتضى العادة تغیر، کہ عادتاً وہ چیز متغیر ہو جاتی ہے، لذا لم یجوز البیع، اس کی بیع صحیح نہیں ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر وہ نشانی اتنی نہیں کہ انسان کو گمان غالب ہو جائے کہ تبدیلی آ چکی ہوگی، تو فرماتے ہیں جازا، تو فرماتے ہیں پھر اس کی بیع جائز ہے، بشرط کہ مذکر تلک صفات لا بدونہ، صفات کو ساتھ ذکر کیا جائے، بغیر صفات کے ذکر کے فرماتے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کی جائز ہے؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ جب ہم فتویٰ دے چکے ہیں کہ غائب، ایسا غائب کہ جس کی صفتیں بیان کر کے اس کو بیچا گیا ہے، اور تمام کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، تو فرماتے ہیں یہ بھی ایسی ہے، لأنه لا ينقض، کیونکہ یہ کم نہیں عن الغائب، اس غائب کی بیع سے کہ الموصوف، کہ جس کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، ایسی صفتیں کہ الذی یجوز یجوز بیعہ، کہ جس کی بنیاد پر اس کی بیع جائز ہے، بصفات لم یشاہد علیہا، ایسی صفتیں کہ جو دیکھی نہیں گئی لیکن اس کی توصیف بیان کی گئی، اس بنیاد پہ جب اس کو ہم بیچ سکتے ہیں تو اس کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ حتیٰ بل یمکن القول بالصحہ فی القسم الاول، حتیٰ کہ قسم اول میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بیع بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ بشرط کہ اذا لم یفرض کون ذکر صفات ما اقتضاء العادت عدمہ لغوا، بشرط کہ وہاں پہ صفات کا ذکر نہ کرنا لغویت کی طرف نہ لے جائے، تو پھر قسم اول میں بھی ہم اس بات کے قائل ہیں، قائل ہو سکتے ہیں کہ اس کی بیع شرع بھی صحیح ہے۔ لیکن هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة، البتہ اس صورت میں ہم اپنے موضوع سے خارج ہو جائیں گے، ہماری گفتگو روایت قدیمہ میں، اور یہ جو مسئلہ آخر میں ہم نے ذکر کیا یہاں پہ بحث کس میں چلی جائے گی؟ غیب موصوف میں چلی جائے گی، تمام۔ وَكَيْفَ كَانَ، بہرحال جیسا بھی ہو، فَإِذَا بَاءَ أَوْ اشْتَرَى، یہ جہاں تک پہلی بات تھی کہ آیا یہ بیع صحیح ہے یا بیع صحیح نہیں، تو جواب یہ کہ بیع صحیح ہے۔ اب دوسرا یہ کہ آیا خیار اس کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں، اب اس دوسری بات کو شروع کر رہے ہیں۔ فَإِذَا بَاءَ أَوْ اشْتَرَى، اگر اس نے ایسی چیز کو بیچا ہے یا خریدا ہے، برؤیۃ قدیمۃ، رویہ قدیمہ کے ساتھ، فانکشف التغیر، اور بعد میں پتہ چلا کہ بھی تبدیلی ہو چکی ہے اس کے اندر، تخیر المغبون، تو جس کو غبن اور دھوکہ ہو رہا ہے، غبن حاصل ہو رہا ہے، خسارہ جس پہ آ رہا ہے، اس کو اختیار ہے۔ مغبون فرماتے ممکن ہے بائع ہو، ممکن ہے مشتری، ممکن ہے دونوں۔ وہو البائع ان تغیر الی صفات زادت فی مالیتہ، فرماتے مغبون بائع ہے اس صورت میں کہ جب تبدیلی اس طرح آئی ہے کہ مالیت میں اضافہ ہو چکا ہے، وہ حیوان جو اس نے دیکھا تھا اب اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، موٹا ہو چکا ہے، اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو اب جو صاحب کا قیمت کے مطابق اگر اس کو بیچتے ہیں تو بائع مغبون ہے، لذا فرماتے ہیں اس کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو معاملہ فسخ کر دے یا باقی رکھے اور اضافی قیمت لے۔ والمشتری، اور مغبون مشتری ہے، ان نکست ان تلک صفات، اگر اس صفات سے کمی ہو چکی ہے، مثلا وہ کمزور ہو گیا وہ حیوان۔ دونوں کی دلیل کیا ہے؟ یہ خیار کی دلیل کیا ہے؟ قاعدۃ الضرر، قاعدہ ضرر۔ دوسری ولأن صفات المبنی علیہا
فرماتے اور دوسری دلیل یہ کہ وہ صفات کہ جس کی بنیاد پہ یہ عقد پڑھا گیا تھا، فرماتے یہ مثل ایسی صفات کے ہیں جو صفات بصورت شرط رکھی گئی تھی، اور اگر شرط موجود نہ ہو تو خیار تخلف شرط لاگو ہوگا۔ لذا گویا یہ جو مشاہدہ ہے یا یہ صفات کا جو ذکر کرنا ہے یہ مثل شرط کے ہے، ایسی شرط کی جو متن عقد میں رکھی گئی ہو، اور متن عقد میں رکھی جانے والی شرط اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو فرماتے ہیں خیار تخلف شرط لازم آئے گا۔ البتہ شرائط دو قسم کے، کچھ شرائط نوعی ہیں، کچھ شرائط شخصی ہیں۔ اگر شرائط نوعیہ میں سے ہے فرماتے ہیں اصلاً بے باطل ہے، اگر شرائط شخصی میں سے ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت میں عقد صحیح ہے اور دوسری صورت میں فرماتے اصلاً عقد باطل ہے۔ البتہ عقد صحیح تو ہے لیکن خیار تخلف شرط لازم آئے گا۔ فہی من قبیل تخلف کما اشار الیہ فی نہایت الاحکام، جیسے کہ اس دلیل کی طرف اشارہ کیا جناب صاحب نہایت الاحکام نے اپنی کتاب میں، اور اس طرح جناب مسالک نے بے قولہما دونوں نے اس طرح قول ذکر کیا ہے کہ الرؤیا بمثابۃ الشرط، فرماتے ہیں یہ دیکھنا یہ مثل شرط کے، ایسی شرط کہ فی صفات الکائنۃ فی المری، کہ جو اس مری کے اندر رکھی گئی تھی متن عقد میں۔ لذا فکل ما فات منہا، اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط فوت ہو جائے کہ جو دیکھی گئی تھی فہو بمثابۃ التخلف شرط، تو وہ ایسے ہی ہے جس طرح تخلف شرط واقع ہوا ہے، لذا اس کو اختیار حاصل ہے۔ اب یہاں پہ ایک وہم کیا گیا ہے کہ فرماتے شرط دو قسم کے، کچھ شروط خارجیہ ہیں اور کچھ شروط داخلیہ ہیں۔ فرماتے وہ شروط کہ جو متن عقد میں ہوں تو ان کا اعتبار تو ہے، لیکن وہ شروط کہ جو متن عقد میں ذکر نہ ہوں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور آپ نے جو رویت والی بات کی ہے اگرچہ یہ ٹھیک ہے مثل شرط کے ہے لیکن یہ تو ذکر نہیں ہوئی، تو جب ذکر نہیں ہو تو یہ شروط خارجہ کی طرح لے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ لذا فرماتے وَاتَّبَعُهُمْ أَنَّ الشُّرُوطَ إِذَا لَمْ تُذْكَرْ فِي مَتْنِ الْعَقْدِ لَا عِبْرَةَ بِهَا، یہ وہم کرنا کہ وہ شروط جو متن عقد میں ذکر نہ کی گئیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو فما نحن فیہ، ہمارا مسئلہ کہ جہاں پہ پہلے دیکھا تھا اب 2 مہینے کے بعد اس پہ عقد کر رہے ہیں، من قبیل ما لم یذکر من الشروط، یہ مثل ان شروط کے ہیں کہ جو متن عقد میں ذکر نہیں کی گئیں، تو یہ توہم مدفوع، اس کو دفع کیا گیا ہے۔ کس طرح دفع کی؟ کس طرح؟ بأن الغرض من ذکر الشروط فی العقد، بالآخر شرائط جو عقد میں ذکر کی جاتی ہیں ان کی کیا غرض ہے؟ تو فرماتے ہیں غرض سیرورتها موخوذۃ فیہ، کہ یہ مثل ایسی شروط کے ہوں کہ جو عقد میں اخذ ہیں، حتی لا یکون العمل بالعقد بدونها وفاء بالعقد، اس طرح کہ اگر وہ شرائط موجود نہ ہوں تو نہیں کہا جاتا کہ یہ وفا بالعقد ہوا ہے، یعنی ان شرائط کی یہ حیثیت ہے کہ گویا وہ جز ہیں مبی کا۔ تو فرماتے والصفات المریہ سابقا، وہ صفات کہ جو پہلے دیکھی گئی تھیں کہ حیث ان البیع لا یصح الا مبنیا علیہا، اس طرح کے فرماتے عقد صحیح نہیں مگر جب تک وہ صفات موجود نہ ہوں، تو کانت دخولها فی العقد اولا، تو فرماتے ان شرائط کا متن عقد میں داخل ہونا زیادہ اولویت رکھتا ہے من دخول الشرط المذکور علی وجہ شرطیہ، ان شرائط سے کہ جو بطور شرطیت متن عقد میں ذکر کی جائے، تو یہ تو زیادہ اولویت ہے۔ ولذا لو لم یبن البیع علیہا، اگر بیع ان شرائط مریہ یا ان صفات مریہ کی بنیاد پہ اگر نہ ہوں، ولم یلاحظ وجودها فی البیع، اور ان کا وجود بیع میں لحاظ نہ کیا جائے، تو کان البیع باطلا، تو بیع باطل ہو جائے گی، اصلا بیع صحیح نہیں ہوگی۔ فالذکر اللفظی، بس گویا 2 قسم کے ذکر ہیں، ایک دفعہ ذکر لفظی ہے جس طرح وہ شرط کی جو متن عقد میں ذکر کی جاتی ہیں، اور ایک دفعہ نا ذکر غیر لفظی ہے۔ پس فالذکر اللفظی، ذکر لفظی انما یحتاج الیہ، اس کی ذکر کی ضرورت پڑتی ہے فی شروط خارجۃ، ایسی شروط میں کہ جو خارج ہیں، انما یحتاج الیہ فی شروط خارجۃ،
فرماتے ہیں ذکر لفظی کی احتیاج ان شروط خارجی میں ہوتی ہے کہ لا یجب ملاحظتها فی العقد، کہ جن کا لحاظ رکھنا عقد میں ضروری نہیں ہوتا. البتہ واحتمل فی نہایت الاحکام البطلان، صاحب نہایت الاحکام نے یہاں پہ بطلان کا احتمال دیا ہے کہ اگر پہلے اس نے دیکھا تھا اب اس پہ عقد کر رہا ہے تو اس نے فرماتے ہیں بے باطل ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ وَلَعَلَّهُ لِأَنَّ الْمُضِيَ عَلَى الْبَيْعِ، فرماتے شاید ان کی وجہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ بیع تو ہو چکی، وَعَدْمُ نَقْضِهِ عِنْدَ تَبَيُّنِ الْخِلَافِ إِنْ كَانَ وَفَاءً بِالْعَقْدِ وَاجَبَ فَلَا خِيَارَ، اور اگر اس کے اندر کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہوئی تو اگر یہ وفا بالعقد کے طور پہ اس کو دیکھا جائے گا تو فرماتے ہیں تو پھر تو عقد واجب ہو جائے گا، اور اگر وفا بالعقد کے طریقے پہ یہ نہیں ہے تو اصلاً بے باطل ہے. فلا خیار، آپ کیسے کہتے ہیں یہاں پہ خیار ہے؟ وَإِن لَمْ يَكُنْ وَفَاءً، اور اگر یہ وفا بالعقد نہ ہو تو لم يدل دلیل علی جوازہ، آپ کے پاس اس عقد کے جائز ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، اسی کو دوسری عبارت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں العقد اذا وقع على الشيء الموصوف، اگر عقد واقع ہو ایسی چیز پہ کہ جس کی پہلے صفت بیان کی گئی ہے تو فرماتے انتفا متعلق ہو بانتفاء صفتی، اور اب اگر اس کے اندر وہ صفت موجود نہیں تو متعلق کے عقد منتفی ہو چکا ہے کیونکہ اس کی صفت موجود نہیں ہے، تو بس کیسے اس پہ عقد ہو سکتا ہے؟ وَإِلَّا، اور اگر عقد شے موصوف پہ واقع نہیں ہوا تو فلا وجہ للخیار، تو یہاں پہ خیار کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. مع اصالۃ اللزوم، کیونکہ ادھر اصال لزوم ہے. پس دو صورتیں، یا عقد لازم ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، اگر عقد لازم نہیں ہوا اس میں بے باطل ہے، خیار کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا جواب وَيُضَعَّفُهُ، شیخ امثال رحمۃ اللہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ ان الاوصاف الخارج عن حقیقت المبی، فرماتے وہ اوصاف کے جو خارج حقیقت مبی سے اذا اعتبرت فیہ عند البیع، اگر مبی کے اندر ان کا اعتبار کیا جائے بیع کے وقت اس طرح اما ببناء العقد علیہا، کہ عقد کو ان کی بنیاد پہ منعقد کیا جا رہا ہے، واما بذکرہا فی متن العقد، یا یہ کہ ان صفات خارجہ کو متن عقد میں ذکر تو کیا جا رہا ہے لیکن لا تعد مقومات العقد، یہ مقومات عقد میں سے نہیں ہے. کما انہا لیست مقومات المبی، جیسا کہ مبی کے مقومات میں سے بھی نہیں ہے. تو فوات حق للمشتری ثبت بسبب الخيار، تو ایسی صفات اگر اب موجود نہیں ہے تو یہ ایسے ہے جس طرح آپ حق کے مشتری کو فوت کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے خیار کب ثابت ہوتا ہے؟ اس صورت میں ثابت ہوتا ہے کہ جب حق کے مشتری ضائع ہو رہا ہو، لہذا مشتری کو آپ اختیار دیں، بس اس بنیاد پہ خیار ثابت ہوتا ہے. لہذا فرماتے ہیں فواتها، ان شرائط کا فوت ہو جانا ایسا ہے فوات حق للمشتری، کہ مشتری کا حق ثابت، کہ مشتری کا حق فوت ہو جائے. لذا ثابت بسبب الخيار، کہ جس کی بنیاد پہ اس کے لیے خیار ثابت ہے. کیوں؟ دفعا للضرر الالتزام بما لم يقدم علیہ، دفع کرتے اس ضرر کو کہ جو اس بیچارے پہ آ رہا ہے در حالانکہ اس کا کوئی اقدام نہیں کیا تھا. تو اس بنیاد پہ فرماتے ہیں اس کے لیے خیار ثابت ہے. البتہ آیا خیار ثابت ہے یا خیار ثابت نہیں، پھر آیا خیار تخلف شرط والا خیار ہے یا کوئی اور خیار ہے، فرماتے اس کی مکمل اور مفصل گفتگو باب خیارات میں ہوگی. لذا فرماتے ہیں وتمام الکلام فی باب الخیارات انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ چوتھی قسم خیارات میں اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.